حدیث میں آتا ہے جب میت رونے والے اس کے رشتہ دار جب میت پہ روتی ہیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے. مفسرین نے فرمایا یہ کوئی انصاف تو نہ ہوا کہ میت کا اس میں کیا قصور ہوا. سوال پیدا ہوا میت کا کیا قصور ہے؟ یہ جو رونے والے ہیں یہ رو رہی ہیں اس کی بد عملیوں کا گناہ میت بھی کیوں پڑ رہا ہے؟ سوال ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ہر کوئی اپنے گناہ کا بول خود اٹھائے تو میت کو کیوں گناہ؟ مفسرین نے محدثین نے فرمایا اس سے عام لوگ مراد نہیں ہے اس کے اپنے اولاد ہے کہ اپنی اولاد کو وہ نصیحت کر کے نہیں گیا دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے نہیں گیا. وہ اولاد جب میت ہوتی ہے اس پہ بین کرتی ہے روتی ہے گویا یہ گناہ کا وجہ یہ میت خود بنا ہے. اس لیے تو فرمایا نا اللہ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم. فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے ہم تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں انہیں بھی رزق دینے والے. قتل سے کیا مراد؟ ایک قتل مراد جسمانی قتل ہے. لوگ اولاد کی تربیت نہیں کر سکتی ہیں ان کا جو ہے خرچہ نہیں اٹھا سکتی ہیں اور وہ اولاد کو قتل کر دیتے پھر اپنے آپ کو بھی قتل کرتے ہیں دوسرا کرتے. ایک وجہ یہ. دوسرا روحانی قتل یعنی اولاد کو دین کی سمجھ بوجھ نہ حاصل کروانا ادب نہ سکھلانا اخلاق نہ سکھلانا یہ ان کا روحانی قتل ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے. ایک باپ روتا ہوا آیا اور اس نے شکایت کی کہ میرے